بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ربی ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم جو گفتگو کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان پہ بظاہر عمل درآمد کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان قوانین پہ زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے اس کے لیے جیسے ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے ویسے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے کی جو برکات ہیں وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں یا ہمارے خاندانوں میں یا ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ جب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو بہت زیادہ علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن اساتذہ کے ساتھ نشست کی، اللہ نے صحبت کی، توفیق بخشی، کچھ پڑھا پڑھایا، ماڈرن ورلڈ کی زندگی گزاری، کارپوریٹ ورلڈ دیکھا، تو ڈیٹا کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، پریزنٹیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر جو ایک انالیسس کیا یا سنتھسس بنایا وہ یہ تھا کہ غالباً روح ان تمام اسلامی احکامات کی، اعمال کی، روایات کی ہمارے ہاں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے کام تو ہو جاتا ہے، نتیجہ میسر نہیں آتا۔ میں کچھ عرصہ پی ٹی سی ایل میں رہا ہوں تو اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کی تار بھی لگی ہوئی ہے، فون بھی آپ نے قیمتی لے کے رکھ لیا ہے، اور جن لوگوں سے آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کی گفتگو کے لیے اب میسر ہیں، اویلیبل ہیں، بات نہیں کر پا رہے کیونکہ کنیکشن ہی نہیں ہے پیچھے۔ تو جب تک کنیکشن نہیں ہوگا سارا جو بظاہر آپ نے لوازمات اکٹھے کر لیے ان سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح غالباً اسلام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ رویہ ہمارا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ تمام تر اعمال کے باوجود رزلٹ نہیں آتا۔ تو ایک زمانے میں ہم گفتگو کرتے تھے کہ جب آپ کو کام کرنے چاہتے ہیں تو اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، اس آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اگر ایکٹیویٹی ہو اور آبجیکٹیوٹی نہ ہو تو ایکٹیویٹی ایک فیوٹائل ایفرٹ بن جاتی ہے، بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی جو ہے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ بوجھ پھر بہت سارے اور طریقے سے آپ کی زندگی کے معاملات کو متاثر بھی کرتی ہے۔ آپ غصے میں رہنے لگتے ہیں، یا آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا آپ ایونچولی چھوڑ ہی بیٹھتے کہتے چھوڑے جی کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو ہماری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ ایک کوشش ہے کہ ہم جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں، وہ ہم تک کیسے پہنچیں، ان پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیوں عمل کرنا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور جو آج کل کا ایک رواج ہے کہ ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے جن سے مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے، جن میں اختلافات ہیں، کسی کے بزرگوں کے بارے میں مذاق اڑا لیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پورا یقین ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یا آپ سے کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون سے بزرگ درست تھے اور کون سے درست نہیں تھے۔ یہ ضرور پوچھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ کتنا عمل کیا اور کتنا نہیں کیا۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اس میں یہ بہت سارے موضوعات آئیں گے، باری باری انشاءاللہ ان کو گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اسلام کے 3 عقائد ہیں۔ اچھا، جب میں یہ گفتگو کروں گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں جو بھی بات کہوں اس کے لیے میں آپ کو قرآن پاک سے یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے کوئی نص جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں یا کوئی ایویڈنس دے سکوں، اور جہاں ایسا نہیں ہوگا اور میرا انداز بیاں ہوگا میں کوشش کروں گا وہ بھی الیبوریٹ کر دوں۔ اصول یہی ہے، جب آپ دین کے بارے میں گفتگو کریں ان 2 سورسز سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ قابل احترام، قابل اعتبار ضرور ہیں، لیکن ان کو من و ان ماننا ہم میں سے کسی پہ لازم نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے، تو ہم اس کے بیچ میں رہیں گے۔ تو پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے، جو پہلا پلر ہے اسلام کا، دین کا، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ ایک ہے۔ جس طرح سے سوچیں آپ، جس کانٹیکسٹ میں، جس پرسپیکٹو میں
ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور یہ اسلام کے نام سے جس دین کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیائیں تخلیق کی، ہمیں تخلیق کیا، ہم سے وعدہ لیا، پوچھا الست بربکم، اور ہم سب نے کہا قالو بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت سے لے کر اور آخری انسان جب تک اس دنیاؤں میں آئے گا، ایک ہی دین بھیجا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے کہی ہیں قرآن پاک میں، بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک آیت تو بہت مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ سورہ انبیاء میں جہاں اللہ تعالیٰ بے شمار انبیاء کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، تو وہاں تمام انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں ایک ہی دین لے کے آئے تھے، دین ایک ہی تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کا نام اسلام رکھا تھا، مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو یہ ایک ہی دین چلا رہا ہے۔ اس دین میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی پرسپیکٹو سے الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں۔ تو ہم سے پہلے کے جو مذاہب تھے ان میں اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انسانی ذہن ابھی نشو و نما پا رہا تھا، ایک پورا علیحدہ سے ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ انسانی ذہن نے وقت کے ساتھ کیسے نشو و نما پائی، اور اس میں سائنس کی جو بھی تھیریز ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انبیاء لوکل ہوتے تھے، ایک خاص علاقے میں، ایک خاص وقت میں۔ نشر و اشاعت کی زیادہ سہولیات نہیں تھی، معلومات جو آتی تھی وہ ریکارڈ ٹھیک سے نہیں ہوتی تھی، آگے پہنچتی تھی تو ڈسٹارٹ ہو جاتی تھی، تو اس میں افراط و تفریط آپ کو نظر آتی۔ دوسری یہ حقیقت ہے کہ شیطان پہلے دن سے، جب سے ہمیں بطور ابن آدم اور آدم علیہ السلام خلافت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بخشی، شیطان نے بمانگ دہل اللہ تعالیٰ سے کہہ کے مہلت مانگی ہوئی ہے، ہمیں گمراہ کرتا۔ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اغوا کر لوں گا، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ ایک گروہ کو اللہ نے اس میں سے ایکسیپشن دی ہے، الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ یہ کہ اگین ایک پوری علیحدہ گفتگو ہے جس کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ مستقبل میں۔ تو وہ چونکہ بہکاتا ہے تو لوگ بہک بھی جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کسی نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، کسی نے کہا اس کی بیوی بھی ہے، کچھ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں طنز بھی کرتا ہے، اسپیشلی عرب کے جو لوگ تھے ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، سو مچ سو کہ زندہ درگور بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتنے بدبخت ہو، اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو اور مجھے خدا بھی مانتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں مانگتے ہو، تنزن۔ تو اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی اگر شبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مسئلہ بن جائے گا۔ اب یہ اللہ ایک ہے، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہمیں آ کے بتایا کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انشور کرنے کے لیے کہ پیغمبر سچے ہیں، ایک تو ان کی جو بھی زندگی ہوتی تھی اس سوسائٹی میں جس میں وہ آ کے پیغمبر ہی اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے تھے اور وہ گفتگو شروع کرتے تھے، اللہ ان کی کردار کی، ان کی زبان و بیان کی، ان کی اخلاقیات کی ایشورنس لیتے تھے۔ سیکنڈلی ان کو معجزات بھی ملتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی صلاحیتیں ملتی تھی جو عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتی تھی۔ موسیٰ کے پاس عصا تھی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں انہوں نے پھینک دیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پیغمبروں پہ بہت شبہات لوگ کرتے تھے، یہ کوئی نہیں کرتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ جعلی ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ تو رسالت دوسری، اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے تمام کائناتیں تخلیق کی ہیں۔ آج کے زمانے میں جب ہم کائناتیں کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، ملٹی ورس کی بات آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہزاروں سال پہلے اپنی کتابوں میں ان کو کائناتیں ہی لکھتا تھا، سماوات والارض، تو ایک سے زیادہ آسمانوں کا ذکر ہوتا تھا۔ خیر، تو پیغمبر آتے تھے، پھر وہ ہمیں بتاتے تھے۔
یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے تو آپ اللہ کو مان ہی نہیں سکتے، تو پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ٹیکنیکل سی گفتگو، ہمارے لیے تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ یہ بنیادی تھاٹ پروسیس ہے۔ کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اللہ نے فرمایا ہے، معاملہ طے ہو گیا۔ اللہ نے کیسے فرمایا؟ قرآن میں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ طے ہو گیا۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تو ان دونوں عقیدوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو گفتگو یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتیں بنائیں، مخلوقات پیدا کی، ہمیں آدم اور ابن آدم کو اپنی خلافت بخشی، اور ہمیں اس نے کہا کہ جاؤ اس دنیا میں تمہارا ایک امتحان ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے، دیکھو تم میں سے کون اچھا عمل کرتا۔ جب ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو ساتھ میں اس نے کہا یہ پیغمبر میں نے بھیج دیے۔ اب یہ جیسے کہیں گے اگر تم ویسے زندگی گزارو گے تو تم امتحان میں کامیاب رہو گے۔ امتحان کی کامیابی کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک اس دنیا میں کامیابی اور ایک اس دنیا کے بعد والی دنیا میں کامیابی۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، اگر اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور نہ ہو تو اس دنیا میں امتحان کے لیے مشقت کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ اتنی سادہ سی بیسک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں، سب میں سارے سال کی کارکردگی کے بعد سالانہ جزا و سزا ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو اچھی کارکردگی پہ اجر ملتا ہے، بری کارکردگی پہ سرزنش بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا کاروبار، دفتر، ادارہ چلاتے ہوئے اس بیسک ہیومن انسٹنکٹ کو تو ذہن میں رکھتے ہیں، اس پروردگار جس نے کائناتیں تخلیق کی ہیں اس نے نہیں رکھا ہوگا۔ تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کی خلافت کے مقام پہ فائز ہوئے، ہمارا ایک امتحان چل رہا ہے، امتحان چلانے کے لیے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہمیں بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ امتحان کی جزا و سزا آخرت میں ہو۔ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا میں جب تنگی مشقت آئے گی امتحان میں، ہم نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں آخرت بھلوا دیتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا میں اغوا کر لوں گا، وہ اغوا کیا کرتا ہے؟ وہ آخرت اغوا کر لیتا ہے۔ اللہ رہنے دیتا ہے، رسول بھی رہنے دیتا ہے، آخرت اغوا کر لیتا ہے۔ پرانی امتوں میں وہ اللہ اغوا کر لیتا تھا، پھر جب انسانی ذہن بہتر ہو گیا، جب ہمارے آخری رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا، دین بھی مکمل کر دیا، تو ایک پروٹوکول بھی اللہ نے اسٹیبلش کروا دیا کہ اب شیطان کے لیے اللہ کو بھلوانا مشکل ہو گیا۔ ایک یورپین ہسٹورین کا جملہ ہے کہ there is such a geometrical precision in oneness of God in Islam that there cannot be two gods in Islam at all۔ تو اللہ کے بارے میں اب وہ نہیں بھلا پاتا، ہمیں پیغمبر کے بارے میں اگر بھلاتا ہے تو اس طرح بھلاتا ہے کہ پیغمبر کے مرتبے مقام کے بارے میں بحث شروع کروا دیتا ہے۔ یہ نہیں بھلوا پاتا کہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر ہیں۔ اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیں کہ بہت کوششیں ہوئیں ایک اور پیغمبر آنے کی، مسلمہ کذاب سے لے کے اور یہ قریب ترین ہمارے قادیان والوں تک، کوئی کامیاب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد تیسرا رہ گیا آخرت، وہاں وہ ہمیں اغوا کر لیتا ہے، وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، کر لو۔ جب ہم وہ آخرت بھول جاتے ہیں اور جو اعمال اللہ نے اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ان کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح کرنے ہیں، نتیجتاً نہ ذاتی زندگی میں اطمینان میسر آتا ہے، نہ خاندانی زندگی میں، نہ معاشرے میں، نہ دنیا میں۔ ہم نے اس موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے۔ ابھی جو گفتگو کی یہ بیسکلی ایک طرح سے ایک تعارف تھا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کیا کرنی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں اور میں واحد ہوں اور میں اکبر ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اگر اس کو ویسے ہی مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔